رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بخششوں کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اسی طرح اس رمضان میں جو عبادت ہے وہ روزے کی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصیام جنۃ، روزہ بذات خود گناہوں کے سامنے ڈھال ہے۔ تو بخشش، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور پھر گناہوں سے بچنے کا بہترین عمل وہ صوم رمضان، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس بابرکت ایام سے، دنوں سے اور راتوں سے فائدے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بھرپور کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر رمضان کے اختتام پر انہیں قلبی طور پر یہ سکون میسر آتا ہے کہ انہیں حقیقت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، بخششیں، گناہوں کی معافیاں مل گئی ہیں۔ دو عظیم کام ہیں اس رمضان میں جس کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے۔ ایک عظیم عمل یہ ہے کہ رمضان میں بخشش ہو جائے، گناہ مٹ جائیں، جو سال بھر کے گناہ ہیں وہ بھی مٹ جائیں، اور جو زندگی بھر کے گناہ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اس کے لیے کوشش، یہ بہت مہنگی چیز ہے۔ بخشش کا مل جانا یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بردل عیش، مرنے کے بعد راحت کی زندگی اس بخشش کے حصول کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت، یا اللہ موت کے بعد ٹھنڈی زندگی عطا فرما دے، سکون والی زندگی۔ وہ اس زندگی سے حاصل ہوتی ہے، وہ انہی رمضان کے دنوں میں اور رمضان کی راتوں کی عبادت اور اطاعت کے اندر جستجو، محنت، انتھک کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت، یہ مشکل لمحات، یہ زندگی بڑی مشکل ہے، لیکن جب مشکل کو اٹھائیں گے تو پھر آگے والی مشکل بہت آسان ہو جائے گی۔ بہت مشکل زندگی ہے یہ، کوئی اگر اس زندگی کو صحیح طریقے سے گزارے تو بہت مشکل ہے، ہر چیز پر پابندی ہے، بڑا حساس ہو کے جینا پڑتا ہے، ہر معاملے میں پابندی ہے، آنکھوں پہ پابندی ہے۔ جب آپ جنت کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں اور اس کی جستجو کرنا چاہتے ہیں تو بڑی سخت زندگی ہے یہ۔ بے ایمان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بد عمل کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو چاہے بولے، جو چاہے تولے، جو چاہے کرے، جو چاہے دیکھے، جو چاہے سنے، جب چاہے سوئے، جب چاہے اٹھے، جیسا چاہے کھائے۔ مومن کے لیے زندگی بڑی مشکل، ساری پابندیاں، کہاں نظر استعمال کرنی ہے دیکھنا پڑے گا، بول رہا ہوں تو کیا بول رہا ہوں، اس کے نتیجے میری ذات پر، آخرت پر کیا مرتب ہوں گے، کیا کما رہا ہوں ان دو ہاتھوں سے، زبان کو کہاں کہاں چلا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم بہت مشکل، یہ زندگی بڑی مشکل ہے، ہر طرف سے جکڑ بندیاں ہیں، پابندیاں ہیں۔ حساس ہو جاتا ہے بندہ جب جنت کی راہ پہ چلتا ہے کہ کہیں کوئی میری خطا میری جنت کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے اور محروم نہ ہو جاؤں آخرت کی سعادتوں سے۔ یہ حساسیت پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، یہ رمضان، یہ ساری عبادتیں، یہ احساس پیدا کرتا ہے۔ بس احساس سے لبریز ہو جائے ہم، جنت بہت آسان ہے، اللہ کی رضا بڑی آسان ہے۔
لیکن حساس ہونا پڑے گا، بیدار ہونا پڑے گا، دماغ میں ہر وقت اپنی ذات اور کردار کا محاسبے کا جو ایک مشین ہے وہ چلتی رہے، تو پھر جنت آسان۔ غفلت نہ آنے پائے، سستی نہ آنے پائے، شہوتیں خواہشاتیں غالب نہ آنے پائے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانا چاہتا ہے، ایسا انسان بنانا چاہتا ہے، بخشش ملے، رحمت ملے، گناہوں کے سامنے یہ جو عبادتیں کر رہا ہوں یہ رکاوٹ بن جائیں، دل گناہ سے نفرت کا عادی ہو جائے، یہ اس عبادت کا لباب، لب لباب ہے، اس کا نچوڑ، ان دو چیزوں کو پائیں، ایک تو اپنے بخشش حاصل کریں، اس کے لیے محنت کریں، سخت محنت کی ضرورت ہے، بہت ساری قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ بعض بیچارے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس رمضان کو عام سال کے دنوں کی طرح گزارتے، عام سال کے جس طرح دن گزارے اسی طرح یہ دن گزار دیتے، حالانکہ یہ دن اس طرح گزارنے کے نہیں ہیں، احساس کے دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی نا، رمضان جس شخص نے پا لیا فلم یغفر، پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی، ابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کیا نہیں پا سکا؟ تو اس کا معنی بڑا ٹارگٹ میرا کیا ہے؟ بخشش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش، مغفرت، توبہ وہ میسر آ جائے، یہ سب سے بڑا ٹارگٹ اس رمضان کا، اس کے لیے ساری کوششیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جس سے آپ کو اللہ کی رحمت نہ ملے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ مُكَفَّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، ایک رمضان سے اگلے رمضان تک جو کچھ درمیان میں انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی عبادتوں کے ذریعے وہ درمیان کے سال کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ یہ اس کی فضیلت ہے، اس کو پانا چاہیے، یہ متاع حیات ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اجر کی امید پر جو شخص رمضان کے راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کی راتوں کے قیام کی فضیلت ہے، عام راتوں کے قیام کی نہیں ہے۔ عام راتوں کے قیام کی فضیلت عام ہے، رمضان کی راتوں کے قیام کی فضیلت خاص ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ قیام کیا ہے، اجر کی نیت سے قیام کیا، مخلص ہو کر قیام کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، قدر والی رات آخری عشرے میں قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ یہ بھی خاص ہے عمل، اس عمل کو بھی بجا لانے کی کوشش کریں۔ بخشش چاہیے نا، تو بخشش کے طریقے، اجر عظیم کے حصول کے سارے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، کیسے کیسے اس رمضان سے ہمیں فائدے حاصل کرنے، کس انداز سے فائدے حاصل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان للہ عتقاء،
فی کل لیلۃ و یوم، رمضان کی ہر رات میں اور رمضان کے ہر دن میں. بعض روایتوں میں ایک رات کا الفاظ اور بعض روایتوں میں مسند احمد وغیرہ میں ہر دن اور ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر روز اپنے بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کرتا ہے. ہم ان میں سے ہونے کی کوشش کریں، ہم ان بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں اخلاص کے ساتھ. ہم اصل میں لالچی ہیں، مخلص نہیں ہیں. لالچی کا معنی الگ ہے. لالچی کا معنی ہے میرے کچھ مقاصد ہے زندگی کے، وہ اللہ سے مانگتا رہتا ہوں، وہ مل جائے تو میں غنی ہو جاتا ہوں، بے پرواہ ہو جاتا ہوں. اولاد مانگتا تھا مل گئی، بے پرواہ ہو گیا. بیماریاں تھیں مانگتا تھا ختم ہو گئی، بے پرواہ ہو گیا. غربت تھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا، وہ ختم ہو گئی، بے پرواہ ہو گیا. یہ ہے لالچی. لالچی نہ بنے، ہم مخلص بنے. مخلص دوست کچھ چاہیے ہوتا یا نہیں چاہیے ہوتا، ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ اپنے دوست کے ساتھ جڑا رہتا ہے. ہم ہر حال میں ان عبادتوں کے ذریعے اپنے اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، یہ ضرورت ہے ہمیں. پلک جھپکنے کی دیر تک بھی ہم بے پرواہ نہ ہوں، نہ اس بات سے کہ ہم اپنی زندگی اور اس کے نظاموں کو قائم رکھ سکتے ہیں، اور نہ اس بات سے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، اب تو جنت مل کے رہنی ہے، اس سے بھی کبھی بے پرواہ نہ. عمل کے لیے کوشاں ہر وقت یہ تربیت کا حصہ بن جائے. محترم بھائیوں، ہمارا یہ چاہت دنیا کے کسی انسان، صالح انسان سے ختم نہیں ہوتی، وہ چاہے کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو. حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ چاہت ختم نہیں ہوئی. غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے، اللہ تعالیٰ کی منشا تھی وہ قافلہ جو ابو سفیان شام سے لے کر آ رہا تھا، اسی رمضان میں یہ غزوہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے کتنے سبق، کتنی نصیحتیں ہمیں کی ہیں، جھنجھوڑا ہے. مشکل کام کرنے سے آخرت کی زندگیاں آسان ہوتی ہیں، مشکل کاموں سے ہی اجر عظیم ملتے ہیں. تسلسل سے عمل صالح کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ گیپ والی زندگی، یہ غفلتوں والی زندگی، راحتوں میں عمل اور تنگیوں میں بد عملی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر، رمضان کے مہینے میں غزوہ سیف البحر، رمضان کے مہینے میں غزوہ فتح مکہ، یہ کیا ہے؟ ہم آسانیوں کی طرف لپکتے ہیں نا. اس آسانیوں کے حصول نے مجھے اللہ سے غافل کیا، مجھے عمل سے پیچھے کیا، مجھے مسجدوں سے دور کیا. میرے پاس وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا. آسانیوں کی چاہت جب آنے لگتی ہے دین گھٹنے لگتا ہے، تقوی ساتھ چھوڑنے لگتا ہے، نیت میں فتور آنے لگتا ہے، نفس میں کجیاں پیدا ہونے لگتی ہیں جب دنیا میں آسائشوں کی چاہت سینے میں پیدا ہونے لگتی ہے. یہ حقیقت. اللہ تعالیٰ کی منشا تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، لمبا سلسلہ ہے. صحابہ آپ کے ساتھ مل کھڑے ہوئے. ابو سفیان کے لشکر میں کوئی 1000 اونٹ تھا اور کوئی 6 من کے قریب ان پر سونا لدا ہوا تھا. 6 من کے قریب اس پر سونا لدا ہوا تھا. مسلمان نکلے
کہ یہ قافلہ ہاتھ چڑھ جائے تو معیشت کتنی مضبوط ہو جاتی، آسانیاں کتنی ہو جاتی۔ وہ پٹے ہوئے، وہ گھر سے نکالے ہوئے، وہ بے گھر جھونپڑوں میں رہنے والے، کسی کے پاس لنگوٹی تھی تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، ہوا کے جھونکوں سے سطر ننگا ہوتا تھا، تو لوٹ لیتے نا، مال مل جاتا نا، اللہ دے دیتا نا اتنی محنت کرنے والوں کو، اتنی قربانیاں کرنے والوں کو۔ لیکن تیرے رب نے وہ قافلہ نہیں دیا، وہ نکل گیا، وہ سہلی راستوں سے اس کو پتہ چل گیا، وہ مکہ پہنچ گیا، مکہ والوں نے 1000 کا لشکر نکال دیا کہ ہم مدینے والوں کو بتائیں گے کہ ہمارے قافلوں کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھا کیسے۔ گئے تھے قافلہ لوٹنے، اللہ کہتے تم مال چاہتے تھے لیکن آج اللہ حق کو حق ثابت کرنا چاہتا۔ اللہ کی منشا مال نہیں ہوتے، اللہ کی منشا یہ تھی کہ آج باطل کٹے۔ آسائشوں کے طلبگار ہیں نا ہم، اور نفس کے ٹیڑھے پن ختم نہیں ہو رہے۔ راحتوں کی جو طلب جس میں کھو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں یہ جو زہری سختیاں ہیں، تراوی کی تھکاوٹیں ہیں، راتوں کا قیام ہے، دن میں بھوکا پیاسا ہے، اپنے مال کو اپنے رب کے رستے میں تزکیے کے لیے دیتا ہے، یہ جو مشکلیں ہیں نا، اس مشکلوں کی بھٹی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی جنتیں آسان ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سونے دے دیتا نا، 6 من سونا کوئی آسان کام تھوڑی تھا، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اللہ نے کہا میں لڑوانا چاہتا ہوں، میدان میں آؤں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حالت بڑی عجیب تھی، 2 گھوڑے تھے پورے، 319 لوگوں کے پاس 2 گھوڑے، بعد نے کہا 313، بعد نے کہا 310، 2 گھوڑے۔ زبیر کے پاس گھوڑا تھا، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 گھوڑا، 70 اونٹ تھے، بس خالی ہاتھ نہتے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میدان میں آؤ، رمضان، تقوی، اس تقوی سے عروج، سربلندیاں، راحتیں نہیں، محنتیں، کوششیں، تھکاوٹیں، مشقتیں، خون، مال، وہ تپتے ہوئے صحرا، ریت کے پہاڑ، وہاں میدان میں اترو، کام کرو۔ اللہ اکبر، جنت ہے، اللہ کی جنت ہے، ٹھنڈک میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نکلے ہیں، 1 اونٹ ہے، بندے 3 ہیں، 3 اونٹ، 3 بندے اور 1 اونٹ۔ ابو لبابہ آپ کے ساتھ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ بھی اس اونٹ کے ساتھ باری باری سوار ہوتے۔ 2 اونٹ پر سوار ہوتے تھے، 1 پیدل چلتا تھا۔ علی سوار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے، ابو لبابہ پیدل چل رہے، پھر ابو لبابہ سوار ہوئے، علی پیدل چل رہے۔ اب اوپر کون ہے؟ ابو لبابہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد باری آ گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نیچے اترے۔ دونوں صحابہ مروت میں، محبت میں، اکرام میں کہنے لگے نہیں، آپ پیدل نہیں چلیں گے، پیدل ہم چلیں گے، آپ سواری پہ سوار رہیں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے سفر میں ابو لبابہ اور علی کو کیا کہا؟ فرمایا ما انتما بے اقوا منی، تم دونوں محمد سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ اللہ اکبر، ما انتما بے اقوا منی، علی تو بھی مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، تو اگر پیدل چلتا ہے تو میں محمد کیوں نہ چلوں، ابو لبابہ پیدل چلتا ہے اپنی باری پر تو میں کیوں نہ چلوں، ولا انا بے اغنا عنکم بے اجر او کما قال، اور فرمایا میں محمد یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم پیدل چل کے اجر زیادہ لے لو
میں محمد بھی اجر چاہتا ہوں، لہذا میں بھی پیدل چلوں، میں بھی اجر چاہتا ہوں۔ یہاں کتنی سی بات تھی، موقع تو مل رہا تھا نا، آسانی تو ہو رہی تھی نا۔ ہمارے ہاں بڑوں میں عمل کرنے کا رواج نہیں ہے، چھوٹے کام کریں، لیکن نبی اسلام فرماتے ہیں میں بے پرواہ نہیں ہوں اس اجر سے، تم اجر کماؤ اور میں نہ کماؤں، تم پیدل چلو میں نہ چلوں۔ کتنے بڑے ہیں جو خیر کے کام خود کرواتے ہیں، لیکن سوچ لیں، اپنے معاشرے میں نظر کریں۔ یہ رغبت ہے، یہ سیرت ہے۔ اجر حاصل ہونا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، موقع موجود ہے، لیکن میں اپنی شخصیت کے مطابق آسانیوں والے عمل تو کر دوں اور تنگیوں والے عمل نہ کروں، نہیں، یہ سیرت نہیں ہے۔ یہ رغبتیں ہم سب میں ہونی چاہیے۔ کوئی تاجر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی قائد ہے، کوئی کارکن ہے، کوئی بڑے ادارے کا مدیر ہے، یا پھر کوئی عامی انسان ہے، سب کی ضرورت ہے کہ عمل صالح کے لیے ہم کوشاں رہیں، بہت ضروری۔ یہی وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جو میرے حصی طور پر میرے کردار کو اور میرے وجود کو دنیاوی اعتبار سے خوبصورت کرتی ہے۔ عمل یہ خوبصورت، اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں لوگوں رمضان کو اپنے پیٹ کا دسترخوان نہ بناؤ۔ آج رمضان ہمارے پیٹ کا دسترخوان ہے، رمضان میں دسترخوان لگا ہے، پیٹ بھرو کھاؤ، پیٹ کے دسترخوان، کھانے کی فکر ہے، اتنی فکر ہے، اتنی فکر ہے۔ رمضان کو پیٹ کا دسترخوان نہ بناؤ۔ پیٹ کی یہ صفت ہے، اس کو اگر مقدار سے زیادہ کھائیں، کھلا دیں تو یہ پھول جاتا ہے، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معدہ خراب ہو جائے، پھر کھٹے ڈکار آئے، پھر طبیعت بگڑ جائے۔ یہ پیٹ کی صفت ہے۔ رمضان پیٹ کے لیے دسترخوان نہیں ہے، رمضان کو روح کے لیے دسترخوان بناؤ۔ اور روح کی یہ صفت ہے کہ جتنا ہی اس میں اللہ کی بندگی کی غذا ڈالتے جائیں گے، یہ کبھی خراب نہیں ہوگی، یہ اور تر و تازہ ہوگی، یہ اور نکھرے گی، اس میں اور نور پیدا ہوگا۔ دسترخوان بناؤ اس رمضان کو روح کے لیے، چنو دسترخوان پہ، رمضان کے اس دسترخوان پہ اللہ تعالیٰ نے سجا دیے ہیں روح کی غذائیں، رات کا قیام، قرآن کی تلاوت، تہجد، اعتکاف، صدقات، دعا، توبہ، مناجات، اخلاق کے سنوارنے کے اصول، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان پر سجا دیے۔ یہ کھائیں اور جتنا چاہیں کھائیں، روح میں خرابی پیدا نہیں ہوتی اس سے۔ پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس روح کو تازہ کریں، اس قدر تازہ کریں کہ یہ روح تر و تازہ ہو جائے، بیدار ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جب داخل ہوتے تھے تو آپ کی عبادت کی مقدار اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ شدہ میزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کسی پہلوان کو آپ نے دیکھا ہوگا اکھاڑے میں اترنے کے لیے، کسی کو مد مقابل بچھاڑنے کے لیے، اس وقت کو بچھاڑے، اس ٹائم کو بچھاڑے، یہ ٹائم تنگ پڑ جائے، میری نیکیوں کے ساتھ تنگ پڑ جائے، میرے پاس ایک لمبا شیڈول ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، نیکیوں کا، اور وقت تھوڑا محسوس ہو، یہ ہے کمر کسنا۔ اور یہ کام کس نے کیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ عمل سے بے پرواہ نہیں ہوئے، شد میزرہ وایقظ اہلہ،
آپ اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، اپنے اہل و عیال کو آپ جگاتے تھے، اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کر کے راتوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ ہے وہ روح کا دسترخوان۔ عموماً آپ کو راتوں کو عبادت کرنی ہے، آپ سوئیں بھی صحیح اور عبادت بھی کریں، دونوں چیزیں۔ لیکن رمضان کے اس عشرے میں اگر آپ اپنے بدن سے اپنی نیند کا حق بھی چھین کر اس حق کو بھی اللہ کی عبادت میں لگا دیتے ہیں تو یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے بدن کا حق چھین لیا، آپ نے اپنے گھر والوں سے اس کا آرام چھین لیا۔ آرام نہیں، فرمایا اٹھ جاؤ، ایقظ اہلہ احیا لیلہ، اللہ کی عبادت ہے۔ 6 پارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام میں ایک ایک رکعت میں پڑھ جاتے۔ محترم بھائیوں، یہ زندگی غنیمت سمجھیں، لمبی زندگی اور صالح اعمال یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے۔ لمبی زندگی تو ہم مانگتے ہیں لیکن صالح اعمال بھی ساتھ مانگے، لبریز ہو سعادت والے اعمال کے ساتھ یہ زندگی، یہ اصل حسن و جمال ہے۔ حصی اعتبار سے میں اللہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت ہو رہا ہوں ان عبادتوں کے ساتھ، بہت خوبصورت ہو رہا ہوں، مجھے نہیں پتا چل رہا، میرا اندر، میرا ظاہر، میرا باطن بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور جنت اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت لوگوں کے لیے بنائی ہے، ننگے دھڑنگے لوگوں کے لیے نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتے، لوگوں ہم نے تم پر لباس اتارا۔ لباس، یہ جو ہم لباس پہنے ہوئے، یہ لباس اللہ کہتے ہیں ہم نے اتارا۔ بارش برسائی تو نباتات ہو گئی، نباتات ہوگی تو پھر یہاں سے اون روئی اللہ تعالیٰ نے مہیا کی، جانوروں کو زندگیاں ملی، ان سے ہم نے بڑے لباس بنائے۔ جو لباس زیب تن کرتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے دیے۔ یہ لباس خوبصورت پہن کے بیٹھے ہو نا، یہ خوبصورت لباس، ان کے سارے بندوبست اللہ تعالیٰ نے کی، بدن ڈھانپ کے بیٹھے ہیں، خوبصورت لگ رہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے لباس، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کا لباس، ذَلِكَ خَيْرٌ، اللہ کے ہاں سب سے بہترین ہے۔ تقوی کا لباس جانتے ہیں؟ تقوی کا لباس یہ ہے جو کچھ میرے وجود سے دوسروں کو نظر آتا ہے اس میں کوئی کجی نہ ہو، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، اس میں گناہ کے کوئی داغ نہ ہو، مجھے کوئی نہ کہے بد نظر ہے، مجھے کوئی نہ کہے بد دیانت ہے، خائن ہے، مجھے کوئی نہ کہے زبان کا گندا ہے، مجھے کوئی نہ کہے میں بہت شریر ہے، مجھے کوئی نہ کہے یہ حرام مال کماتا ہے۔ یہ لباس ہے، اللہ کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، جو ظاہری لباس لوگوں کو نظر آتے ہیں وہ بہترین ہونے چاہیے۔ ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ ظاہری لباس تو آپ نے پہن لیا ہے، بڑا حسین ہے، دنیا سب دیکھ رہی ہے، بڑا مہنگا لباس پہنا ہے، اچھے درزی سے سلائی کرائی ہے، بہترین سوٹ ہے، بہترین یہ پوشاک ہے، لیکن اس کے باوجود لباس التقویٰ، اللہ کے ہاں بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو یہ بدن بہت گندا ہے، تقوی نہیں ہے تو یہ بدن اللہ کے ہاں بے لباس ہے۔ تقوی کا لباس سب سے بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے مجھے میرے پاس 2 آنے والے آئے فرشتے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں لے گئے۔ وہ جنت عدن تھی، میں نے دیکھا اس جنت میں جتنے گھر تھے وہ سونے اور چاندی سے بنے ہوئے تھے۔ مجھے اس کی سیر کرائی گئی، میں نے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے بدن کے 2 پورشن بنے ہوئے، 2 حصے، بدن کا ایک حصہ اتنا جمیل تھا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا دلکش تھا کہ اتنا خوبصورت حصہ تم نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔
لیکن اسی بدن کا ایک حصہ غلیظ تھا، قبیح تھا، گندا تھا، پراگندہ تھا، اتنا اقبح تھا کہ اس جیسا بھی میں نے گندا حصہ آج تک نہیں دیکھا۔ ایک ہی بدن ہے، ایک بدن ہے، لیکن ایک بدن کے دو روپ ہیں، ایک حصہ حسین و جمیل ہے اور ایک حصہ قبیح ہے۔ قالوا منہم احسن صورتا ومنہم اقبح صورتا قالوا عملوا عملا صالحا وآخر سیئا فتجاوز اللہ عنہم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو لاؤ۔ ان کو لایا گیا اور ایک نہر میں ان کو غوطے دیے گئے، ایک نہر میں ان کو غسل کرایا گیا، تو ان کا وہ قبیح حصہ بھی خوبصورت ہو گیا۔ جیسے وہ خوبصورت حصہ تھا، ان کا قبیح حصہ بھی اسی طرح خوبصورت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جنت میں روانہ کیا۔ کون تھے؟ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کے عمل ملے جلے تھے، گناہ بھی تھے اور نیکیاں بھی تھی۔ گناہوں کا اثر بدن کے اس حصے پر پڑا، وہ سارا قبیح ہو گیا، اور نیکیوں کا اثر بدن کے اس حصے پر پڑا تو وہ حسین و جمیل ہو گیا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی تھی کہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کے گناہوں کو معاف کیا اور نہر میں غوطے دے کر ان کے پورے بدن کو حسین و جمیل کر کے اللہ نے جنت میں روانہ۔ اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں ان اعمال صالح کی اللہ کے ہاں کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے، اور اس وجود پر ان اعمال صالح کا کتنا اثر پڑے گا قیامت کے دن۔ یہ تو رب العالمین نے یہ دکھایا کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لیکن ساتھ یہ بھی پیغمبر نے خبر دے دی ہے کہ کبھی اعمال کا ان بدن پر، ابدان پر، ان اجسام پر بڑا کبھی اور گندا اثر پڑتا ہے، اور اعمال صالح کرنے والوں کو بھی حوصلہ دے دیا کہ یہ بدن قیامت کے دن سب سے حسین ترین ہو کر اللہ کی جنتوں میں بھی جائے گا۔ یہ فائدے ہیں ان اعمال صالح کے، ان کو پانے کی محترم بھائیوں کوشش کریں۔ آخری عشرے میں خصوصاً ایک عظیم عمل ہے اعتکاف کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالنے کا، اس کو بھی پوری پانے کی کوشش کریں۔ بخشش کی اور بہت ساری راہیں۔ اس رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فی رمضان۔ ہر رمضان میں ہم کہتے پھرتے نا دعائیں کریں دعائیں کریں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے۔ آپ خود دعائیں کریں، دعائیں رد نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی ایک دعا ہر حال میں قبول کرتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ افطاری کے وقت جو انتہائی قبولیت کا وقت ہے، اور بعض لوگوں نے فی لیلۃ کا معنی یہی کیا ہے کہ جب رات شروع ہو رہی ہے اور آپ افطار کے لیے بیٹھے ہیں تو اس لمحے میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی لکل مسلم، صحیح روایت ہے، ہر مسلمان کی ایک دعوت مستجابت، اللہ تعالیٰ ایک دعا اس کی ضرور قبول کرتا۔ ہم یہ قیمتی لمحے بھی کہاں گزارتے ہیں؟ بہن بیٹیاں لگی ہوتی ہیں کچن کی مصیبت میں، یہ شارٹ کریں، اللہ کے لیے شارٹ کریں۔ ہمیں ذاتی اعتبار سے عبادت کے وقت نہیں ملتے، ہم بعض دفعہ دوسروں کے بیڑے اٹھانے میں لگے ہوتے۔ یہ وہ لمحات ہیں، ان کو قیمتی سمجھے اور بڑے فائدے اٹھائیں، دعائیں کریں۔ بڑی ضرورتیں، بڑی حاجتیں، بڑے میرے مسائل ہیں، بہت سارے میرے گناہ ہیں، معصیات سے 40-50 سالہ زندگی سیاہ کاریوں سے بھری پڑی ہے۔
بڑی خطائیں ہیں، بڑے حد سے تجاوز کیے ہوئے امور ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ہر روز مسلمان کی ایک دعا کو ضرور قبول کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی فیوض و برکات کو سمیٹنے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمیں سمیٹنے کی یہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔